بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس پاک پروردگار کی تعریف جہاں تک کروں اس زبان سے کم ہی ہوگا، میری عمر پر کم پڑ جائے گی۔ اس بے نیاز، بے گرج اور با حیات رہنے والے کی تعریف میرے زبان سے کیا ہو پائے گی۔ شکر گزار ہوں اس نے مجھے اتنی اس قابل بنایا، اس دنیا میں تھوڑا بہت انسان ہونے کا تمیز سکھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دافع کرتا ہے۔ ترمذی حدیث ہے۔ دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کرنا بھی بڑا اکثیر ہے۔ اکثیر کے معنی سننا دینا اکثیر ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دنیا اور آخرت میں مصیبت اور بری بربادی لانے کا بندے نے سامان کر لیا تھا، تو صدقہ کر کے اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یعنی غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو صدقہ دینا، یہ نیت سے بھی نہیں دینا کہ میں ایک اللہ کی بندے کی مدد کروں اور اللہ مجھے مدد کرنے لگا رہا اور اس کو بھیج رہا ہے، لینے لگا رہا، میں اس کا لینے والے کا احسان مند ہوں کر کے دینے والا بولنا، اور دینے والا یہ سمجھنا کہ لینے والے کا احسان ہے، لینے والا یہ بولنا کہ دینے والے کا احسان ہے، اور دینے والا یہ بولنا کہ لینے والے کا احسان ہے، یا کوئی کم زیادہ اونچ نیچ نہیں پیدا ہوگی صاحب۔ اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور گناہوں پر گرفت نہیں ہوتی اور اللہ پاک ناراضی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا صدقہ بری موت کو دافع کرتا ہے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت خراب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور غفلت نہیں ہوتی، اور منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے، منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے، اور برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ مال سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ثم آمین آمین۔ قارئین اکرام، آج کی کم بیش ہر انسان قلبی طور پر پریشان ہے۔ آج کا آدمی بہت پریشان ہے، تو چھپ کر سینوں میں تصویریں بنا رکھی ہے، اور دلوں کا چین اور راتوں کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ ہر آدمی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، یعنی ہر ایک لے کو آج کی دولت کی فکر ہے، دولت کیسا کماؤں، کیا کماؤں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کل کی سوچتا ہے آج کی نہیں۔ نہ اسے اس بات کی پرواہ ہے کہ دولت کیسی اور کس سے ذریعے سے مل رہی ہے، اور نہ اسے یہ احساس ہے کہ مشکوک دولت کے اثرات کیا ہوں گے۔
یعنی جتنا دولت کے پیچھے لگیں گے اس کے پیچھے بھی مصیبت بھی آتی ہے. دولت نہیں کمانا ایسی بات نہیں، کمانا ضرور ہے، اپنا ہیلتھ، اپنے اللہ اس کے رسول کو یاد کر کر. اور پیسے کی ہوش نے آنکھوں کو خیر اور دل کو اندھا کر دیا ہے. حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے اور ساتھ ہی سکون عافیت نہ پیدا ہوگی. تو قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فروخت میں پاکیزہ طبیب و حلال کی کمائی پر بہت زور دیا ہے. تو ایک مومن مشکوک اور نادرست وسائل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ ان ساحل سے آنے والی دولت کو سمٹا چلے جائے. اور یہ دولت آگ ہے، یہاں بھی ہر نوع کی بد اخلاقیوں اور برائیوں کو فروغ دے رہی ہے. اور آخری زندگی میں بھی ایسی ہی دولت کو تفایا جائے گا اور اس سے وہ دولت جمع کرنے والوں کے جسموں کو داغا جائے گا. رشتوں، بے ایمانی اور ریزاری کا مقصد اصول دولت ہے، اور مقصد زندگی کی احساس. یعنی دولت کے پیچھے لوگ کو رشتوں کو بسرے ہیں، دولت کے خاطر ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، دولت کے خاطر جس ماں کے پیڑ سے یہ پیدا ہوا اس ماں کے پاؤں کو چھونا بھی آج کا بیٹا دشوار نہیں سمجھ رہا. اس کے باپ کے پیر کو چھونا اس کو دشوار نہیں سمجھ رہا، وہ شرک سمجھ رہا ہے. جس اللہ کو، جس رسول کو ہم نے دیکھے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں باپ کی تمیز، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کر کے بتائے ہیں. جس کے ماں باپ ناراض ہو اس کا اللہ، اس کا رسول بھی ناراض ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ ڈھیلی کا دروازہ بولنے کے بعد میں بھی بچوں کے ذہن میں بھی دولت بیٹھی ہے. ایسے بچے جو کسی کا خوف نہیں رکھ رہے آج کل. مقصود زندگی کے احساس، جبکہ حقیقت یہ ہے، یعنی احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈر کرنے کا نہیں ہے، خوف کرنے کا نہیں ہے، ننھا بڑا کرنے کا نہیں ہے، چپ کیا منہ میں آتا ہو بولے کا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس اندازے سے روپیہ جمع کرنے والے کی زندگی سکون کی دولت سے محروم ہو جاتی ہے. جتنا ان اس کے پیچھے پڑتے نہ آخرت میں آنے والی نہ جانے والی. کتنا بھی بڑا کمایا بولے 2 وقت کی روٹی کھانا، 3/6 کا جگہ ملنے والا. جس ماں کے ایک پولیس ایک ایس بی 1000 روپے کیس ڈالنے لگا کر بولے تو اس کے پوا پر تو کال بیڑتین صاحب رہے، بیڑری صاحب رہے، سب کا تھا. جس ماں نے اس کو پالا بڑا کریا، جس کوک میں اس کے پوا پڑنے کے واسطے اس کو شرک بیٹھا ہے اس کے دماغ میں. جس اللہ کو دیکھا ہی نہیں وہ اللہ کو بٹا کر اپنے ماں کی توہین کر رہا ہے، باپ کی توہین کر رہا ہے. ارے بھائی تعظیم کر، ادب کر، ماں خوش ہو دے. ایک آدمی کا دل خوش کرنے کے لیے جو چاہے وہ کر. اگر وہ دل ٹوٹ گیا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا کام کا؟ یہ تیرے لیے ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو کپڑا پہنانا، کسی کے بیمار میں شفا آنا، کسی کے شادی بچوں میں شفا آنا. دولت جمع کر، میرے بچے میرے بچے. تم جتنا خلق کی خدمت کرو گے عبادت میں اتنا لگ جاؤ گے. خلق کی خدمت سب میں بڑی ہے صاحب. دولت سے محروم ہو جاتی ہے، حقیقی مشروعیت سے اس کا دل خالی رہتا ہے. یعنی کتنا دولت کماتا وہ بڑھتا، اس کے اندر اللہ رسول نہیں بڑھتا، خالی رہتا ہے. اور پھول کو چومنے کے شوق میں کانٹوں پر زبان رکھا. پھول کو چومنے کی دولت کے شوق میں، پھول کو چومنے کی شوق کو کانٹوں پر زبان رکھتا چلے جاتا ہے. جس کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جس کے دلوں میں خدا کا خوف ہے وہ ان کانٹوں سے بچتے ہیں. بچنے کی اس کو کوشش کا نتیجہ یہ کہ انہیں دنیا میں
حقیقی سکون ملتا ہے، ایسا سکون جو تخت و تاج کی رنوتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے۔ کتنے بھی تخت و تاج ہے، اگر سکون نہیں ہے تو کیا کریں گے یہ سب لے کر؟ ایسے لوگ دنیا سے دور اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خواہشات جتنی کم ہوتی ہے چلی جائیں گی، انسان اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جتنی دنیا کی دولت اگر دل میں بسا لیا تو اتنا اللہ اس کے رسول سے دور ہوتا ہے۔ اگر کم ہے، ضرورت کے حساب سے کر رہا ہے تو اللہ اس کے رسول کے قریب جا کر پہنچتا ہے۔ ان کی نظر میں رزق حلال کے طلبگار حمق ہیں، یعنی ناسمجھ بھی ایسے بھی ہے۔ حق یہ ہے کہ رزق حلال سکون دل کے ساتھ ساتھ کاروباری زندگی میں احساس ضروری مہا کرتا ہے، نہیں کرتا جہاں عیش و عشرت کا رنگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں، سورہ بقرہ میں 208 کی صورت ہے، اے ایمان والو، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والا کچھ بول رہا ہے، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیسا داخل ہونا صاحب؟ کسی نے کہا ٹوپی پہنو، کسی نے کہا داڑھی، کسی نے جبہ، کسی نے نماز۔ اس کو پورے کے پورے ایمان والے بولیں گے؟ ایک 2 دن کا چھوڑا، ایک 3 دن کا چھوڑا، کچھ بھی نہیں آتا ہے، داڑھی ٹوپی سب کچھ چھوڑ کے کیا وہ پیور ایمان والا بن جائے گا؟ ایمان زبان سے نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے کیسا ہونا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے صاحب۔ یہ ایک ہی نقطہ اپنے پیر مرشد سے دریافت کر لیجئے۔ اللہ تم کو اور ہم کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے، تمہیں سننے کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں بول کر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، تمہیں سن کر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔